جی اس میں مزید روشنی ڈالنا چاہتے ہیں شیخ کے جواب میں بہت ہی زیادہ تفصیل سے بات آ چکی ہے جس تعلق سے پوچھا جا رہا ہے. میں ایک حدیث کی طرف اشارہ دینا چاہتا ہوں اور وہ حدیث بھی لوگوں کو معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حوالے سے فرمایا وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے. پوچھا گیا وہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. عقیدے کے میدان میں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے صحابہ ہیں. عبادات کے میدان میں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں. احکام اور معاملات پورا دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، پورے دین کے حوالے سے یہ گویا کہ ہمیں معیار دیا گیا ما انا علیہ و اصحابی کا، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی نجات پانے والا صرف یہی ایک فرقہ ہوگا کہ جو اپنا اصول بھی وہی رکھے گا اور اصول کے ساتھ ساتھ عمل بھی اسی کے موافق رکھے گا. یعنی اصولاً بھی وہ اسی پر قائم ہو اور اصولاً کے ساتھ ساتھ اس کا عمل بھی پریکٹیکل بھی وہ اسی پر قائم ہو تو وہ ناجی ہوگا. کلھا فی النار کا مفہوم کیا ہے؟ کیا سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے؟ یعنی جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ ساری کی ساری جہنم میں جانا ان کا واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ جہنم ہی میں جائیں؟ جہنم میں جانے کے مستحق ہیں، اس لیے کہ جو گناہ ان سے ہوا ہے، جو غلطی ان سے ہوئی ہے، اس غلطی کی سزا پا لینے کے لیے اور اپنے آپ کو طیب اور پاک بنانے کے لیے آخرت میں سوائے اس کے اور دوسرا راستہ نہیں. اگر اللہ نے معاف نہیں کیا شرک اور کفر کے علاوہ کو، تو جہنم میں جا کر کے ان کی پاکی اور صفائی کا کام وہیں ہو کر کے اور پھر انہیں توحید کے حساب سے اللہ رب العالمین جنت میں جگہ دے گا. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ عقیدے کے باب میں جو غلطیاں صاف اور صریح لفظوں میں ہمارے بھائیوں کے عقیدے میں پائی جاتی ہیں اور کتاب و سنت کے نصوص بالکل واضح ہیں، صاف لفظوں میں ہمارے بھائیوں کا یہ اقرار ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں. احکام اور مسائل میں، فقہی معاملات میں ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اور اصول اور عقیدے میں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کی پیروی کرتے ہیں. صاف لفظوں میں اس کا نہ صرف اقرار کرتے ہیں بلکہ کتابی شکل کے اندر اسے ترتیب دے کر کے اور اس کی نشر و اشاعت بھی ہے. اور تصوف اور سلوک کے باب میں نقشبندی، چشتی، سہروردی اور قادری پر ہم قائم ہیں. پہلا سوال اس حوالے سے، بات تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن میں وضاحت کے لیے میں نے وقت لیا ہے. پہلا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کا دم بھرا گیا لیکن پورے دین میں نہیں، دین کے ایک تہائی حصے میں، دین کے ایک تہائی حصے میں، اور وہ حصہ جڑ کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ وہ فرع ہے، فقہ ہے. جڑ کی حیثیت جو حصہ رکھتا ہے اس میں اشعری اور ماتریدی کو، یعنی امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کو انہوں نے اپنے لیے پیشوا بنایا ہے اور انہی کے عقیدے پر اپنے آپ کو چلا رہے ہیں. یہ لوگ کب پیدا ہوئے؟ اگر آپ دیکھیں گے 333 ہجری میں ان کی وفات ہو رہی ہے ابو الحسن اشعری، اور 330 کے آس پاس میں یا 28 یا اسی کے آس پاس میں ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ. یہ تقریباً 34 صدی ہجری میں ان کا انتقال ہو رہا ہے. ان کے عقیدے پر ہم قائم ہیں. ان کے عقیدے کو ذرا آپ دیکھیں کہ وہ کیا عقیدے ہیں، اور یہ المحند علی المفند نامی کتاب کے اندر یہ پورا عقیدہ ذکر ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں جس میں ان عقائد کا ذکر کیا گیا ہے. ان عقائد کو آپ کتاب و سنت کے اوپر رکھیں اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کریں کہ کیا یہ عقیدہ آپ کے عقیدے سے میل کھا رہا ہے.
یہ کتاب و سنت کے عقیدے سے میل کھا رہا ہے، جس قدر یہ کتاب و سنت سے دور ہوگا اسی قدر یہ ضلالت سے قریب ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ وقت نہیں ہے کہ ان ساری مثالوں کو جو عقیدے کے باب میں ہیں خاص طور سے اس کو رکھا جائے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو عصر کی نماز کے بعد ایک درس رکھا گیا ہے، اس میں ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کی جا سکتی ہے۔ تو بہرکیف جس قدر کتاب و سنت کے دیے ہوئے طریقوں سے آدمی ہٹتا ہے اسی قدر وہ ضلالت سے قریب ہوگا، کیونکہ ما انا علیہ واصحابی سے وہ ہٹا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول دیے ہی نہیں، وہ عقیدے دیے ہی نہیں جو لوگوں نے اختیار کر لیا ہے اور اپنے دین کا حصہ بنایا ہے۔ چہ جائے کہ فقہی معاملات جس میں عام طور پر ہمارے درمیان جھگڑے ہوا کرتے ہیں، یہ فروعی معاملات ہیں، اصول اور عقیدہ جو ہے عام طور پر اس کو ذکر کیا ہی نہیں جاتا، اور ضرورت پڑتی ہے تو اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی جانکاری میں اضافہ ہو کہ یقیناً یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، اس سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اگر واقعی وہ شرک کے درجے تک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا جانکاری کے بعد، اور اگر وہ شرک کے درجے سے کم ہے تو اللہ رب العالمین اگر اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، ورنہ جہنم میں اس کی سزا پانے کے لیے اس شخص کو جانا ہوگا۔ یہ کسی جماعت کے ساتھ خاص نہیں، جو بھی اپنا عقیدہ اور مسلک اس پر رکھے گا اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی ڈھالے گا اس کے لیے سزا ہے۔